أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 یعنی 39 اور 40 اور 41 ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے اور پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے گا۔ یہ گفتگو جو چل رہی تھی ان دو لوگوں کی، جس میں سے دو کردار بیان کیے گئے تھے، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے سراپا عجز اور عاجزی اور انکساری میں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دولت پا کر، لوگوں کو پا کر اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ اب جب دونوں باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، اب یہ دونوں باغ میں جب داخل ہو رہے ہیں اور اس نے جب یہ بہتی ہوئی نہروں کو دیکھا اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو دیکھا اور کھیتیوں کو جو غلہ نکالے ہوئے ان کو دیکھا، تو اس کا گھمنڈ اور غرور اور زیادہ بڑھ گیا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ سب تو بس مجھے جو ملا ہے میری اپنی طاقت ہے، اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس جو کچھ بھی ملا ہے مجھے میری اپنی طاقت ہے یہ، اور یہ کہ اللہ اگر میں اللہ کے پاس دوبارہ گیا، یعنی میری موت ہو گئی اور مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تو مجھے اور ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا۔ اس کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یہ کبھی جو ہے فنا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر زوال بھی آ سکتا ہے، یہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اب وہ جو مومن ساتھی ہے وہ اس کو یاد دلا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو کہتا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کچھ قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ تو ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ یہ ساری نعمتوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں پھیرا؟ اس کے انعام کو تم نے کیوں نہیں یاد کیا؟ جو بھی تمہارے اوپر انعام ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر تم نے ادا کیوں نہیں کیا؟ اس کو اپنی طاقت کی طرف، اپنی قوت کی طرف کیوں پھیر دیا؟ یہ بات بہت ہی جان لینی چاہیے کہ یہ جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ اگر آدمی کو کوئی اپنی چیز اچھی لگے، کوئی چیز دیکھے اور اس کو اچھی لگے، اپنی چیز ہو یا کسی غیر کی بھی ہو، تو اس کو یہ کلمات کہنے چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ افلا ادلک علی کنز من کنز الجنۃ تحت العرش؟ قال قلت نعم، فداک ابی و امی، قال ان تقول لا قوت الا باللہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اے ابو ہریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ فرمایا تم کہو لا قوت الا باللہ۔ ابو بلج راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مطیع ہو گیا، یعنی فرما بردار ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو سورہ کہف میں کلمہ ہے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت الگ ہے، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ لا قوت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ جو فضیلت ہے
اچھا، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، تو اس کی بھی فضیلت ہے، اور یہاں پر جو قرآن پاک کی جو آیت ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کی یہ الگ فضیلت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے، اپنی کوئی چیز اس پر نظر پڑے، تو فوراً اس کے اوپر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ قریب ہے کہ اگر تم مجھے غریب دیکھ رہے ہو، مجھے تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور نواز دے، مجھے نواز دے۔ مومن جو مومن ساتھی ہے وہ اس مغرور ساتھی سے، وہ گھمنڈی ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ آج میرے پاس مال نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، اپنے سے کم دیکھ رہے ہو، اولاد ہے لیکن تم سے کم ہے، مال ہے لیکن تم سے کم ہے، تو یاد رکھو یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز تو ہے نہیں۔ ان قریب ہے کہ میرا رب دنیا میں یا آخرت میں مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کرے، اور یہ جو تمہارے باغ ہیں جس پر تم کو گھمنڈ ہے، غرور ہے، تم اترا رہے ہو ان باغ کے اوپر اور اپنی دولت کے اوپر، ہو سکتا ہے آسمان سے کوئی بلائے ناگہانی آ جائے، کوئی عذاب آ جائے اور اس کو بالکل چٹیل میدان بنا دے۔ زلقہ کے معنی آتے ہیں جہاں پر قدم پھسلتا ہو، یعنی ایسے چٹیل میدان جہاں پر قدم پھسلتا ہو بالکل کچھ نہ ہو۔ اور یہ جو پانی کا چشمہ ہے جس سے نہر پھوٹی ہوئی ہے اور نہر بہہ رہی ہے، اگر اس کا پانی بالکل گہرائی میں چلا جائے اور نیچے چلا جائے اور تم اس کو دوبارہ نکال نہ سکو، تم کیا کر لو گے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو عنایات ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس کے اوپر غور کرو اور اس کو دیکھو، اور یہ سوچو کہ یہ جو تم نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ جب چاہے وہ پہلے تو تمہیں کو بیکار کر دے، تمہارے اوپر فالج گر جائے، تمہاری آنکھوں کی بصارت چھین لے، تمہارے کان کی سماعت چھین لے، تمہارے پیر کے چلنے کی طاقت چھین لے، تمہارے دماغ اور شعور کو چھین لے، تمہیں پاگل اور مجنون بنا دے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ تم بیٹھے ہو، توانا ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، بول رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ کہ یہ جو نعمت دی ہوئی ہے، یہ جو باغ ہے، جو چشمہ رواں ہے، یہ جو غلے نکلے ہوئے ہیں، جو میوہ جات ہیں تمہارے سامنے، تمہارے یہ باغ ہیں، یہ اللہ کی عنایات ہے۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ ان پر کوئی بلائے آسمانی بھیج دے، آسمان سے بجلی گرے اور سب برباد ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سب بالکل چٹیل میدان بن جائے، اور جو نہر کا پانی ہے بالکل سوکھ جائے، تمہیں کچھ نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی عنایات سے ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، لہذا اس کا شکر بجا لاؤ۔ گھمنڈ میں، غرور میں مبتلا مت ہو، اپنی زبان سے ایسا لفظ مت نکالو جو اللہ کو برا لگنے والا ہو، ایسا کوئی لفظ مت نکالو جو تمہارے کبر کو، تمہارے غرور کو بتاتا ہو، ایسا کوئی لفظ مت نکالو جو سامنے والے کو تکلیف دیتا ہو۔ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، اللہ کو شکر گزاری پسند ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں بہت زیادہ دوں گا، بے انتہا میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ لہذا اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کسی بھی طرح سے کوئی ایسے کلمات اپنے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جس سے گھمنڈ اور غرور کی بو آتی ہو۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔